ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ کبھی ملک پر مسلط نہیں کرنے دی جائے گی۔ جب تک قوم ساتھ ہے پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہمارے لیے پاکستانیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ آرمی چیف جنرل نصیر عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ سپہ سالار نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طلبہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، ملک کے نوجوانوں سے گفتگو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ جب تک قوم خصوصاً نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہم کامریڈ کی طرح لڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ہم کبھی بھی فتنۃ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ فسادیوں کے بارے میں اسلام کے احکامات بہت واضح ہیں۔ فتنۃ الخوارج کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ قرآن میں واضح کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دو، پھانسی پر لٹکا دو یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دو یا پھر اپنی زمین سے انہیں در بدر کر دو۔ دنیا ان کے لیے یہ سزا ہے، جبکہ آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یصلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ینفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم فتنۃ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں، یہ عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ پاک آرمی آج بھی روزانہ کی بنیاد پر فتنۃ الخوارج سے لڑ رہی ہے۔ یہ خوارج ہیں اور دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ خارجی عناصر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش آئندہ بھی ناکام ہوگی۔ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، دین دے کین ایکسپیکٹ مرسی فرام دا اسٹیٹ۔ یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے۔ جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اسلام نے خواتین کو خصوصی حقوق دیے ہیں۔ اسلام نے ہر حیثیت میں عورت کو حقوق دیے ہیں۔ خارجیوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ خواتین سے حقوق چھین لیں؟ اسلام کے دیے ہوئے حقوق کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ گمراہ گروہ کو ملک پر اپنے نظریات مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ خبر آپ کو دیں گے، پختونخوا حکومت نے افغانستان کے دورے کے لیے ٹی او آرز تیار کر لیے ہیں۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے افغان عبوری حکومت سے بات چیت کے لیے وفد افغانستان بھیجنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے دورے کے لیے ٹی او آرز تیار کر لیے گئے ہیں۔ ٹی او آرز کے مطابق افغان طالبان سے بات چیت کے لیے 2 رکنی وفد افغانستان جائے گا۔ پہلا وفد مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنائے گا اور سفارتی امور نمٹائے گا، جبکہ دوسرا وفد کئی سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگا۔ مشیر اطلاعات کو رابطہ کاری کے لیے فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا ہے۔ پختونخوا حکومت مذاکرات کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے میں رہے گی۔ ٹی او آرز کے مطابق وفد بھیجنے کا مقصد کراس بارڈر ٹرائل ڈپلومیسی مضبوط کرنے کے علاوہ اقتصادی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آج ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے۔ ان سے جمہوری کردار کی امید نہیں، بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاکستان کو پاک کرنا ہوگا۔ جرمنی کے شہر مونیخ میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس میں اے آئی کانفرنس ہوئی ہے جہاں پر دنیا نے ٹیکنالوجی پر بات کی ہے۔
پاکستان کہاں تھا؟ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام اور دیگر مسائل پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ کابل میں نئی حکومت کے بعد سے ماحول تبدیل ہوا ہے اور دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے ایک دائرے میں رہ کر کام کریں، سیاست دان بھی اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے کہا ہے کہ مخصوص ٹولے نے پختونخوا کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا ہے۔ پختونخوا کے علاقے مردان میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا نون لیگ کے کارکن ہر دور میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کی قیادت میں پورے ملک میں تنظیم سازی کریں گے۔ نون لیگ کا ہر کارکن نواز شریف کا فخر ہے۔ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ پختونخوا میں ناکام حکومت کی وجہ سے عوام کی محرومیوں میں اضافہ ہوا۔ ایک ٹولے نے کرپشن کو صوبے کا گڑھ بنا دیا ہے۔ توشہ خانہ میں لوٹ مار کرنے والے پختونخوا بھی لوٹ کر کھا گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی منفی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب آج کچھ دیر میں لاہور میں منائی جائے گی۔ گلوکار عاطف اسلم ایونٹ کا آفیشل ترانہ بھی گائیں گے۔ میدان میں مقابلے سے پہلے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب آج لاہور قلعے کے دیوان میں ہوگی۔ کرکٹ لیجنڈز کے درمیان پینل ڈسکشن بھی ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کے اہم عہدیداران شریک ہوں گے۔ عاطف اسلم سر، ساز اور آواز کے اس میلے میں تڑکا لگائیں گے جو چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ پیش کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ 19 فروری کو نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے ٹیموں کی آمد جاری ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئی۔ دبئی ایئرپورٹ پر شائقین کی بڑی تعداد نے ٹیم کا استقبال کیا۔ بھارتی ٹیم آج آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کرے گی۔ ٹیم کے کچھ کھلاڑی ہوٹل میں فزیکل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے۔ بھارت کا پہلا میچ 20 فروری کو بنگلہ دیش کے خلاف دبئی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کلات کے علاقے توغا میں نامعلوم مسلح افراد کی لیویز چوکی پر فائرنگ سے ایک اہلکار شہید جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ لیویز ذرائع کے مطابق زخمیوں کو ڈی ایچ کے اسپتال کلات میں طبی امداد کے بعد کوئٹہ منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ لیویز کی جوابی کارروائی سے مسلح افواج موقع سے فرار ہو گئی۔ لیویز فورس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور ملزمان کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کلات میں لیویز پوسٹ پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی اور حملے میں شہید ہونے والے اہلکار علی نواز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نے شہید کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی جبکہ حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پنجاب میں سپر سیڈرز کے استعمال سے شاندار نتائج۔ 1000 کاشتکاروں نے چند ماہ میں 57 کروڑ روپے کما لیے۔ صوبے بھر میں گندم کی کاشت میں سپر سیڈرز کے ذریعے 330 ٹن بیج کی بچت ہوئی۔ سیڈرز کے استعمال سے روایتی طریقہ کار کے مقابلے میں 18,70,000 لیٹر ڈیزل کا کم استعمال ہوا۔ سپر سیڈر سے کاشت پر ڈیزل کے استعمال میں 48 کروڑ 62 لاکھ روپے کی بچت ہوئی۔ کاشتکاروں کو سپر سیڈر سے گندم کی بوائی پر فی ایکڑ 3,600 روپے کی بچت ہوئی۔ صوبے بھر کے 93% کاشتکاروں نے سپر سیڈر سے کاشت پر گندم کے اگاؤ کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ سپر سیڈرز کے ذریعے گندم کی بوائی کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سپر سیڈرز کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایگریکلچر میکانائزیشن صرف آغاز ہے، زراعت میں مزید انقلابی اقدامات کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں اور یہاں کو بتائیں کہ چینی وفد نے سندھ کے ای وی سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے وفد کو سندھ میں ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات۔ سندھ میں ای وی گاڑیوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے وفد کو سندھ میں ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی دعوت دے دی۔ شرجیل انعام میمن نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا حکومت سندھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ضروری مراعات اور کاروباری دوست ماحول کی تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ سرمایہ کاری کے لحاظ سے پاکستان خاص طور پر سندھ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ سندھ میں بندرگاہیں، بڑھتا ہوا روڈ نیٹ ورک اور بڑے پیمانے پر افرادی قوت
قوت موجود ہے۔ مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے اور سندھ اس تبدیلی میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا، ہم بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹس قائم کریں۔ مینوفیکچرنگ پلانٹ سے معیشت کو فروغ ملے گا، ملازمت کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ چینی وفد نے سندھ کے ای وی سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ صنعتی ترقی کے لیے حکومت سندھ کے عزم کی تعریف بھی کی۔ ملاقات میں قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں ممکنہ شراکت داری پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ایم ڈی کمال دایو بھی شریک تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران غائب رہنے والے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے گرد گھیرا تنگ کرنے ہوئے پارٹی نے سماعت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی میں سابق اسپیکر اسد قیصر، اون عباس، سردار اظہر طارق شامل ہیں۔ بانی چیئرمین کی ہدایت کے بعد کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ کمیٹی اپنی پہلی میٹنگ کل کرے گی۔ اجلاس کے لیے تمام ممبران کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی اپنی حکمت عملی تیار کرے گی۔ پارٹی کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران غائب رہنے والے پارلیمنٹیرینز کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ غائب رہنے والے ایم این ایز میں ذہین قریشی، ریاض فتیانہ، مقداد علی خان، بریگیڈیئر اسلم گھمن شامل ہیں۔ کمیٹی تمام پارلیمنٹیرینز کو سننے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ کوئی پارلیمنٹیرین غیر حاضر رہا تو کمیٹی اپنے طور پر ہی فیصلہ سنا دے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق خط پر ترجمان JUI نے خیبر پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ حکومت سے مولانا فضل الرحمان سمیت تمام قیادت کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ترجمان JUI اسلم غوری نے سیکیورٹی تھریٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ KP حکومت کا مولانا فضل الرحمان کی سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق خط تشویشناک ہے۔ حکومت تشویش اور خوف پھیلانے کے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پشاور میں کامیاب امن جرگے کے بعد KP حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اسلم غوری کا کہنا تھا حکومت بتائے کہ سربراہ JUI کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ناکامی کا اعلان کرے، اور JUI کارکن اپنی قیادت کی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ JUI اور اس کی قیادت کو عوام سے دور رکھنے کی ہر سازش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جلد سے جلوسوں کے بعد اس قسم کے بیانات دے کر عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ JUI کو عوام سے دور رکھنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ترجمان JUI کے مطابق مولانا فضل الرحمان سمیت تمام شہریوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری امن و امان کی بات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان سمیت تمام JUI قیادت کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے NFC ایوارڈ کے تحت بجٹ مانگ لیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا NFC ایوارڈ کے تحت ہمیں بجٹ دیا جائے۔ NFC فارمولے پر فنڈز دیں گے تو گلگت بلتستان کو 250 ارب روپے ملیں گے۔ ٹیکس وصولی کا ہدف تقریباً 80% حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا گلگت میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ امن و امان کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس حوالے سے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا لینڈ ریفارمز کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ معدنیات کے شعبے میں بھی اصلاحات کی گئی ہیں۔ قیمتی پتھروں اور دیگر معدنیات کی کانکنی کے لیے مقامی افراد اور کمپنیز کو ترجیح دیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو دوسرا خط لکھ دیا ہے۔ ترجمان گورنر سندھ کے مطابق کامران خان ڈسوری نے خط میں لکھا کہ شہر میں انتظامی غفلت اور قانون سے روگردانی حادثات کی بڑی وجہ بن چکی ہے۔ کامران خان ڈسوری نے خط میں یہ بھی لکھا کہ حال ہی میں ایک ہی دن میں 4 شہریوں کی ہلاکت سنگین مسئلہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک بھاری ٹریفک کو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے باوجود اس پر عمل درآمد کی شکایت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ گورنر سندھ نے قائم مقام چیف جسٹس کو خط میں لکھا کہ امید ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس ضمن میں اپنے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ MQM کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کا ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت اقتدار کی آڑ میں بدعنوانی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ حکومت سندھ 61 سالوں سے حکمرانی کی آڑ میں کرپشن کر رہی ہے۔ سندھ میں کہیں پر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ کراچی میں پہلے ٹرانسپورٹ مافیا ہوتا تھا، اب ڈمپر مافیا گھوم رہا ہے۔ بے رحمی کے ساتھ کراچی کے شہری ڈمپر مافیا کا شکار ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے تھے، آج پھر مہاجر اور پختونوں کو لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے۔ MQM صبر کرنے کی تلقین نہیں کرتی تو شہر میں آگ لگ چکی ہوتی۔
انہوں نے کہا کہ آفاق احمد کی گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم آفاق احمد کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے الزام عائد کیا کہ متحدہ حادثات کو بنیاد بنا کر کراچی میں فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ اصل فسادی کون ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ فاروق ستار اور دیگر متحدہ لیڈران ذہن نشین کر لے کہ الزامات سے ان کا قد اونچا نہیں ہوگا۔ متحدہ نے ہمیشہ دوسروں کی میتوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ فاروق ستار پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات سے قبل اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ فسادات، تشدد، پھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ متحدہ کا وتیرہ بن چکا تھا۔ آفاق احمد کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی ہے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ متحدہ مگرمچھ کے آنسو بہانا چھوڑ دے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے جبکہ ایم کیو ایم انتشار پھیلانے میں مصروف ہے۔ پشتونوں اور اردو بولنے کے درمیان نفرت پھیلانے کی سازش ایم کیو ایم خود کرتی آئی ہے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کے عوام ایم کیو ایم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کر چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کی تعصب اور نفرت کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ عوام ایم کیو ایم کے ڈراموں کو مسترد کر چکے، اب چیخ و پکار بھی انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس سے واضح ہوا ہے کہ ایم کیو ایم امن نہیں چاہتی۔ سعدیہ جاوید نے مزید کہا کہ کراچی کے عوام نے بوری بند لاشوں، بھتہ خوری اور نفرت کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے لاہور میں اسموک اور فضائی آلودگی کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے شہر میں 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے کیا فوائد ہیں اور اب تک کتنے درخت لگائے جا چکے ہیں، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لاہور میں اسموگ اور فضائی آلودگی کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے شہر میں 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مقصد لاہور کو آکسیجن ہب بنانا اور شہریوں کو تازہ آکسیجن اور صاف فضا فراہم کرنا ہے۔ دریائے راوی کے کنارے وسیع سبز بیلٹ بنانے کے منصوبے کے تحت ابتدائی طور پر 144 ایکڑ پر 1,05,000 درخت لگائے جا چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 3,34,000 درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف فضائی آلودگی میں کمی آئے گی بلکہ لاہور کی فضاؤں میں تازگی بھی آئے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور کو سرسبز اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اولین ترجیح ہے۔ یہ منصوبہ لاہور کی فضا میں بہتر آکسیجن کی فراہمی اور اسموک کے خاتمے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ پنجاب حکومت کے تحت محکمہ فارسٹ اور روڈا نے اس شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے اور اس میں ہر شہری کو شامل ہونے کی اپیل کی ہے تاکہ لاہور کو اسموک فری بنایا جا سکے۔ ہر فرد کا شجرکاری مہم میں حصہ لینا ضروری ہے تاکہ سبز لاہور کے خواب کو حقیقت میں بدل سکے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف لاہور کی ماحولیاتی حالت کو بہتر بنائے گا بلکہ پنجاب حکومت کا ایک اہم اقدام ہے جو گرین انقلاب کی جانب ایک بڑا قدم ثابت ہوگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کی نوکریوں سے برطرف کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے 150 ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کا لیٹر جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی اپنی ملازمت سے فوری برخاست کیا جا رہا ہے۔ خط میں ڈیلی ویجز ملازمین کو متعلقہ اکاؤنٹ آفیسر سے حساب کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈیلی ویجز ملازمین کی تعداد 3000 سے زائد ہے۔ تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اگلے مرحلے میں تمام کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ ہے۔ ضلع کرم میں کوہاٹ امن معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ لوئر کرم کے گاؤں بالش خیل اور خارقلی میں مزید 5 بنکرز دھماکے خیز مواد سے اڑا دیے گئے ہیں۔ مذکورہ علاقوں میں مجموعی طور پر اب تک 98 بنکرز مسمار ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ کا بتانا ہے کہ 38 بنکرز دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیے گئے ہیں جبکہ 50 چھوٹے اور جنگجو میں استعمال ہونے والے بنکرز کو مشینری کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ 1725 فٹ خندق کو بھی بھاری مشینری کے ذریعے بند کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ضلع میں متحرک فریقین کے اب تک 120 سے زائد بنکرز مسمار کیے جا چکے ہیں۔
مصطفیٰ قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے مطابق مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلانے کے بعد ارمغان اسلام آباد اور پھر اسکردو چلا گیا، جبکہ شیراز بھی لاہور اسلام آباد اور اسکردو گیا۔ دونوں اسکردو میں رہ کر کراچی کی خبریں لیتے رہے۔ 28 جنوری کو شیراز کراچی پہنچا اور ارمغان کو واپس آنے کی ہدایت دی۔ 5 فروری کو وہ بھی کراچی آ گیا۔ ڈیفنس میں ملزم کے بنگلے پر چھاپے کے بعد پولیس نے شیراز کو گلستان جوہر سے گرفتار کیا۔ دوران تفتیش شیراز نے بتایا 6 جنوری کو ارمغان نے مصطفیٰ کو مارا اور پھر رائفل سے فائر کیے۔ بعد میں دونوں نے مصطفیٰ کو کار کی ڈگی میں ڈال کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ملزمان کے مطابق مصطفیٰ زندہ تھا جب انہوں نے کار کو آگ لگائی۔ کار کو آگ لگا کر ملزمان پیدل واپس کراچی کی طرف آئے۔ دونوں 3 گھنٹے تک چلتے رہے۔ ان کو پیٹرول پمپ پر ایک ہوٹل نظر آیا۔ دونوں نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور مسجد میں سو گئے۔ صبح بس نہیں آئی تو سوزوکی کر کے K4 چورنگی تک آئے اور اس کے بعد ملزمان رکشہ اور آن لائن ٹیکسی سروس کے ذریعے گھر پہنچے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے مقتول نوجوان مصطفیٰ عامر کی والدہ نے SSP علی حسن کی معطلی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ کا ویڈیو بیان NTN نیوز نے حاصل کر لیا۔ مصطفیٰ کی والدہ SSP علی حسن پر پھٹ پڑی، کہا کہ ارمغان کے ساتھ SSP علی حسن کا بھی نام آنا چاہیے۔ SSP علی حسن کو پولیس کے اندر اب نہیں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کی والدہ نے کہا کہ 20 روز گزر گئے لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں کیا گیا۔ SSP علی حسن میرے بچے کی کردار کشی کرتا رہا، SSP علی حسن پر پرچہ کاٹوں گی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ عام پبلک کی بات نہیں سنتا ہے۔ 20 دن تک پولیس جو ہے میرے بچے کی صرف کردار کشی کرتی رہی۔ SSP علی حسن میرے بچے کی کردار کشی کرتا رہا، کچھ نہیں کیا 20 دن تک۔ اس پہ پرچہ کاٹوں گی میں، اس پہ علی حسن پہ پرچہ کٹنا چاہیے کہ وہ کس کے ان پے رول پہ چل رہا تھا، کس کے انڈر وہ یہ کام کر رہا تھا کہ وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے بچے کے ساتھ میرا بچہ مسنگ ہے تو کہاں ہے، کیوں نہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ارمغان کے ساتھ اس کا بھی نام آنا چاہیے، علی حسن کا بھی نام آنا چاہیے۔ SSP علی حسن should be suspended immediately, terminated, whatever. He should be not in the police anymore. ان کو ہٹا دو پلیز، ایسے افسروں کو ہٹا دو جو عام پبلک کی بات نہیں سنتا ہے۔ گھر میں آگ لگنے سے جھلس کر جاں باز سندھ کے نامور شاعر آکاش انصاری کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آکاش انصاری کے لے پالک بیٹے لطیف آکاش اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق آکاش انصاری کے لیے لے پالک بیٹے لطیف نے کہا تھا کہ آگ لگنے کا واقعہ صبح 8:30 بجے ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈاکٹر آکاش بیڈ سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں جانے کی کوشش کی تو اس کے پاؤں جل گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آکاش نے اپنے بیٹے لے پالک بیٹے کے خلاف گزشتہ سال بھی مقدمہ درج کرایا تھا، لیکن بعد میں دونوں کی صلح ہو گئی تھی۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ آگ صرف آکاش انصاری کے کمرے میں ہی لگی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم میں آکاش انصاری کے جسم پر تشدد پائے گئے ہیں، جس کے لیے بظاہر تیز دھار آلہ استعمال کیا گیا۔ MLO کے مطابق ڈاکٹر آکاش انصاری کا جسم زیادہ جلا ہوا ہے۔ یہاں کو بتائیں کہ FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی کر کے 4 خواتین کی سعودی عرب اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ پہلی کارروائی میں عمرے کی آڑ میں خواتین کی سعودی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق بظاہر متاثرہ خواتین عمرہ ویزوں پر سعودی عرب جا رہی تھیں۔ متاثرہ خواتین کو جبری مشقت کے غرض سے سعودی عرب بھجوایا جا رہا تھا۔ امیگریشن حکام نے بتایا کہ متاثرہ خواتین اس سے قبل بھی سعودی عرب جا چکی تھیں۔ ان کو سعودی عرب بھجوانے میں آسیہ نامی خاتون ملوث ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ آسیہ نامی ملزمہ پنجاب پولیس کی سابقہ ملازم ہے۔ آسیہ نہیں، متاثرہ 4 خواتین کے سفری اخراجات برداشت کیے۔ حکام کے مطابق سعودی عرب میں قیام اور اخراجات کی سہولت کاری وسیم گجر نامی ایجنٹ کر رہا تھا۔ متاثرہ خواتین سے ایجنڈوں کے حوالے سے معلومات لی جا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت